فضائل اعمال پہ زیادہ جو کرامتیں ہیں نا اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی سند مستند نہیں ہے. بس جو زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے جو کرامتوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو اس کا شیخ الحدیث جواب دے سکتے تھے کہ بھئی میں نے جن کتابوں سے نقل کیے مجھے ان پر اعتماد ہے, اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو قبول نہ کرے, ختم ہو گئی. بھئی ایک واقعہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے, تو بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت جو فضائل صدقات پہ اعتراض کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے, کیوں سب کرامتوں کے واقعے ہیں. کرامت میں نسبت بزرگ کی طرف ہوتی ہے مجازن, حقیقت میں کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اللہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ پھر ان بزرگ کی طرف نسبت کی کیوں؟ یوں ہی کہتے تھے اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا. جیسے ایک فضائل اعمال میں واقع ایک بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا, تو بھئی یوں کہو نا کہ ان بزرگ کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا. تو فضائل اعمال میں ان بزرگ کی نسبت کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے, اور یہ نسبتیں قرآن میں بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کروں گا. حالانکہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. کون کرتا تھا زندہ؟ اب قرآن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں. فضائل صدقات میں آ گیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں مردہ زندہ ہوا, ان کے خلاف سینکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں آنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ یقینی ہے, حضرت عیسیٰ نے مردے کو واقعی زندہ کیا. فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں آنے سے یقینی نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو, حضرت شیخ الحدیث کو غلطی ہوئی ہو, جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہو اس نے جھوٹ بولا ہو, حضرت شیخ الحدیث نے سچ سمجھ کے کتاب میں لکھ دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس نے جھوٹ نہ بولا, وہ سچا واقعہ. اس سے زیادہ اس پہ کلپ نہیں بن سکتا. نہیں آ رہی میرے خیال بات. اور اس قسم کے واقعات علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم اور بڑے بڑے بزرگوں نے ماضی میں لکھے ہیں, ان کے خلاف کوئی کلپ بولو بھائی نہیں بنتا, کوئی کلپ نہیں بنتا, کیونکہ وہ واقعات عربی میں ہیں اور ان کے خلاف رد بھی عربی میں ہوگا, اور عرب پکڑ لیں گے فوراً, بولیں گے ہمارے باباؤں کو تم نے کب سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بھائی. تو یہ تماشا ہو رہا ہے, اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا. اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فلانے نے مردے کو زندہ کر دیا, حضرت عمر سے تو مردہ زندہ نہیں ہوا کبھی, فضائل صدقات میں فلاں بزرگ کے بارے میں لکھا انہوں نے یہ کر دیا, صحابہ سے تو یہ ہوا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ کے بزرگ صحابہ سے بھی افضل تھے. تو یاد رکھو کسی سے کرامت کا صدور ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے فلاں سے افضل ہو گیا. افضلیت کا معیار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. اب دیکھو سلیمان علیہ السلام خود نہیں لا سکے وہاں سے تخت, حالانکہ وہ نبی ہیں, پبلک سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, یار کوئی ہے ذرا کوئی تو لا کے دکھائے یار. پبلک کہہ سکتی تھی حضرت آپ پیغمبر ہیں, آپ کے تخت ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, آپ جنات سے گپ شپ لگا رہے ہیں, آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں, تو وہ کہیں گے بھائی جتنا اللہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, باقی مجھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بھی کر دوں گا. ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو اللہ نے الہام کیا ہو کہ وہ اللہ اس کے ساتھ یہ کرامت کر دے گا. تو اس لیے جن نے کہا, کیونکہ جن اسباب کی دنیا میں یہ کام کرتا اس کو جانا پڑتا ہوا میں, پھر لاتا تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگتا نا. لیکن جو بزرگ تھے وہ اسباب کی دنیا میں یہ کام نہیں کر رہے تھے, ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ یہ کام کر دوں گا. تو اللہ کو ٹائم کی پابندیوں سے اللہ کیا ہے, آزاد ہے. تو جتنا ان بزرگ کو کہنے میں ٹائم لگا نا کہ تخت لا کے دکھاؤں, اتنا ٹائم تو لگا. جیسے ہی جملہ مکمل ہوا, کیا میں تخت حاضر نہ کروں, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کی یا پہ جب بڑی یہ پہ جب پہنچے ہیں تخت سامنے حاضر. کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, قال الذی عندہ علم من الکتاب, اللہ فرماتے جس کے پاس زبور کا علم تھا, بزرگ تھے, انہوں نے کہا انا آتی کبھی, میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا, قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا, سلیمان علیہ السلام کو ابھی کوئی تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بھئی کیسے یا اچھا ہاں ہوں نا. فلما رآہ, اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے اس کو اپنے پاس جب دیکھا, یہ رکھا ہوا ہے سامنے, ٹھیک ہے نا, قال ھذا من فضل ربی, فرمائیے میرے رب کا فضل ہے. اب دیکھو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں نا, سب دعووں کی دلیل اس آیت میں موجود ہے. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا, اور سلیمان کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا
فضل ہے. حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ یہ نہیں لے کر آئے, کون لایا ہے؟ اللہ. لیکن حضرت سلیمان نے اس کو یہ بھی نہیں کہا ان بزرگ کو کہ جب اللہ لا رہا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لے کر آؤں گا؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون لائے گا؟ اللہ. بھائی اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا تو مطلب لائے گا اللہ, ہاتھ کس کا ہوگا؟ میرا استعمال ہوگا, آرڈر میرا استعمال ہوگا, زبان میری چلے گی, بھائی آ جا, کچھ بولا ہوگا انہوں نے, آ جا, وہ طاقت آ گیا. تو فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں بھی جن بزرگوں کی طرف نسبتیں, مردہ زندہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کشتی یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دی, ایسی ایسی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں, تو وہ ساری ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے, اور ان اکابر کا بھی عقیدہ تھا, وہ کرامتیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے ان بزرگ کی؟ وہ مجازی نسبت ہے, مجازی, حقیقی نہیں ہے. حقیقت میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ان بزرگوں نے کیا, کر نہیں سکتے. انبیاء معجزہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کرامتیں کہاں سے کر سکتے ہیں؟ نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے, اللہ نے کیے ہیں. تو جب نبی نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو میں نے تبارک الذی والی آیت پڑھی ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انکار کیا کہ 100 بیویوں سے ہم بستری نہیں ہو سکتی ایک رات میں, لہٰذا انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ مولانا مودودی نے انکار کیا. اور اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کیا, معراج کا انکار کر دیا, جیسے غامدی صاحب نے انکار کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے, وہ انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے دلائل کے تانے بانے ملائے, لیکن انکار کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. سر سید احمد خان نے جنات کا انکار کر دیا, جناب سر سید احمد خان نے, وہ بھی کہنے عقل میں نہیں آتا. تو اللہ کی قدرت پر اگر ایمان لے آؤ گے تو اللہ جو کہے گا وہ